سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ 1980 کی دہائی میں سوویت یونین نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا اور وہاں پہ جنگ شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں 32 لاکھ مہاجرین پاکستان آئے اور پاکستانی کیمپوں سے لوگ جا کے وہ جہاد میں حصہ لیتے تھے اور واپس آتے تھے، اور ان کے ساتھ اپنا ہارڈ ویئر ہوتا تھا، سٹنگر میزل بھی ہوتے تھے، بلو پائپ میزل بھی ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ لیکن اس ساری جنگ کا پاکستان کے قبائلی علاقوں پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہاں زندگی نارمل تھی، معمول کے مطابق تھی، وہاں کوئی طالبان نہیں تھی، کوئی ملیٹنسی نہیں تھی، کوئی انسرجنسی نہیں تھی، کوئی خود کش بمبار نہیں تھے۔ یہ کیوں؟ یہ اپنا نظام چل رہا تھا، لوگ اپنے اپنے کام کرتے تھے، افغانستان میں جنگ جاری تھی، لیکن یہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی، کوئی سیکیورٹی کی کوئی سچویشن نہیں تھی، کوئی ملیٹنسی نہیں تھی، کوئی انسرجنسی نہیں تھی۔ اس وقت کیوں ایسا ہوا؟ اس پہ آپ کو غور کرنا ہے۔ آج کیوں ایسے ہوا؟ دہشت گردی کیوں شروع ہوئی؟ اس لیے کہ ایک ملٹری رول، ایک فوجی آمر نے اپنے ملک کو اس جنگ میں گھسیڑ دیا اور اپنے اڈے اس ملک کے حوالے کیے، شمسی کے علاوہ حیدرآباد اور باقی دوسرے اڈے، اور ان اڈوں سے ہزاروں کی تعداد میں امریکن سارٹیز جا کے ایک فرینڈلی، ایک برادر دوست ملک کو تباہ کر دیا۔ پاکستانی اڈوں سے اڑ کے اور 650 لوگوں کو حوالے کیا، اور اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے لوگوں کو تو حوالے کیا ہے، لیکن میں نے ان کے بدلے میں ڈالر لیے ہیں۔ اس سے اتنی بےغیرتی اور بے شرمی کی بات کوئی ہو سکتی ہے کہ ایک ملک کا سربراہ یہ کہے کہ میں نے تو لوگوں کو حوالے کیا ان کے، لیکن میں تو ڈالر لیے اس کے بدلے، ویسے تو میں نے حوالے نہیں کیا۔ اور ان سے کہا گیا کہ عافیہ صدیقہ کو ہمارے حوالے کرو۔ پچھلے 1000 سال کی اسلامی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا، اور یہ پاکستان کے حصے میں آیا، اس لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ پچھلے 1000 سال کی اسلامی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی اسلامی ملک نے اپنی ایک بچی کو غیر مسلموں کے حوالے کر دیا ہو تاکہ ان کو وہ ریپ بھی کرتے رہیں اور ان کو پھر 80 سال کی سزا بھی دیں۔ اور میرے پاس آدمی آیا کہ بگرام ایئرپورٹ پہ میری ڈیوٹی ہے، یہاں بڑا وقت گزارا تھا تو میں ان کو جانتا تھا، تو اس نے کہا کہ رات کو ایک عورت کی چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ اس کا پتہ لگاؤ کہ عورت کون ہے، پاکستانی ہے، افغان ہے، کوئی اور ہے۔ تو وہ پھر میرے پاس آیا کہ وہ پاکستانی لگتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ، تو اس نے مجھے کہا، اور یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کہ رات کو امریکن سپاہی اس عورت کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں اور وہ چیختی رہتی ہے۔ اور یہ بات میں نے یہاں پہنچا دی۔ سفارتکاروں کو تحفظ ہوتا ہے، لیکن ایک سفیر کو، افغانستان کے سفیر کو پکڑ کے ان کے حوالے کیا گیا۔ اپنی کتاب میں ملا عبدالسلام ضعیف لکھتے ہیں کہ مجھے جو حوالے کیا گیا وہ چیز تو ایک تو دردناک کہانی ہے، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ جو سب سے کرب اور اذیت والا لمحہ تھا میری زندگی کا، وہ لمحہ تھا کہ پشاور کے ہوائی اڈے پہ مجھے امریکنز کے حوالے کیا گیا۔ انہوں نے ان افسران جو مجھے لے گئے تھے، اور وہ سینئر افسران تھے، ان کی موجودگی میں انہوں نے مجھے برہنہ کر دیا۔ میرے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، میرے شلوار قمیص دونوں اتار دیے اور اوپر مجھ پر چڑھنے لگے،
اور وہ دونوں افسران دیکھتے رہے. اس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا اور وہ دیکھتے رہے. ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کو اتنا کہیں کہ بھائی آپ اس آدمی کو پھانسی دیتے ہو, جو کوئی دیتے ہو ہیلی کاپٹر میں بٹھاؤ پھر. لیکن ہمارے سامنے ان کی یہ بےعزتی کس جرم کی پاداش میں؟ ایک سفیر, کبھی کسی سفیر کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ کبھی کسی ملک نے ایک سفیر کو کسی دوسرے ملک کے حوالے کیا ہے تاکہ ان سے شرمناک سلوک کیا جائے؟ کس ریاست پہ فخر کریں گے؟ میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن مائن کیمپ میں میری جدوجہد, مائن کیمپ ہٹلر کی سوانح عمری ہے, جو خود ایک بڑا ظالم انسان تھا, لیکن یہ کتاب اس نے جیل میں لکھی 1922-23 میں. اس نے ایک بات لکھی ہے, اس نے لکھا ہے کہ ذلت کے ماحول میں غیرت کی متلاشی پیدا نہیں ہو سکتی. ذلت کے ماحول میں غیرت کی متلاشی پیدا نہیں ہو سکتی.